اور محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، ایسا بندہ جو لوگوں کو اچھائی سکھاتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے، اچھا علم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتا ہے، محبوب پیغمبر کا فرمان سکھاتا ہے، نیکی سکھاتا ہے، جتنے لوگ اس کو سن کے عمل کریں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا، بتانے والے کو بھی اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا۔ ہماری اس مسجد کے قاری صاحب حافظ حامد صاحب 10 12 15 سالوں سے ماشاءاللہ اس پورے علاقے کے بچوں نے ان سے قرآن پڑھا۔ جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ہر حرف کی نیکیاں ان بچوں کو بھی ملتی رہیں گی اور ان کے استاد حافظ حامد صاحب کو بھی ملتی رہیں گی۔ جو بچے ان کے پاس قرآن حفظ کر رہے ہیں، جو لوگ ان سے آگے قرآن سیکھیں گے، دیکھیں اللہ احکم الحاکمین نے یہ کیسا چین سسٹم بنا دیا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، جتنے لوگ جو ہیں آپ کی اچھائی کی بات سن کے عمل کریں گے، آگے لوگوں کو بتائیں گے، جتنا یہ کار خیر پھیلے گا اتنا آپ کا نامہ اعمال جو ہے خیر والا بڑھتا رہے گا۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا کاروبار نہیں کہ آپ ایک دن کا کام کریں آپ کو اجرت جو ہے پورے مہینے کی یا پورے سال کی اگلا بندہ دے دے کہ بھی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ لیکن میرے رب کے خزانے کیسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ایک نماز پڑھتے ہو ایک نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھتے ہو 25 نمازوں کا ثواب، اور آپ جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے قدموں کا ثواب، اتنی خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں جماعت کا ثواب الگ دے دیا، بڑھا کے بھی دے دیا، فرمایا نصف رات قیام کا ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منافقین کے اوپر یہ 2 نمازیں بھاری ہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں صلاۃ العتمہ جو اندھیرے کی نمازیں ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ منافقین کے اوپر بھاری ہیں۔ اہل ایمان کو ان نمازوں میں حاضر ہو کے بڑا سرور آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اطمینان آتا ہے، کیونکہ رب کی رحمتیں لوٹتے ہیں، رب سے سعادتیں لوٹتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، 25 گنا ثواب بھی اللہ نے بڑھا دیا اور ساری رات قیام کا ثواب بھی عطا کر دیا۔ اگر یہی اچھی بات آپ میں سے کوئی بندہ سن کے اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، آگے جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، اپنی ماں کو بتاتا ہے، اپنی بیوی کو بتاتا ہے، اپنی بہن کو بتاتا ہے، اپنی بیٹی کو بتاتا ہے، اپنے دوست احباب کو بتاتا ہے، اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے، تو بھائی جتنے لوگ آپ کی یہ بات سن کے عمل کریں گے اتنا ثواب جو ہے آپ کا اللہ ڈبل کرتے جائیں گے، کیونکہ میرے اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کا الحاکمین کے خزانے اتنے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم دن بھر رات 24 گھنٹے بھی رب کی بندگی کرتے رہو تم تھک سکتے ہو، میرا اللہ اجر دیتے نہیں تھکتا۔ میرے اللہ کے خزانے بڑے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ لیکن جب سے اللہ نے اس انسان کو بنایا ہے آج تک جو ہے زمین سے پیدا ہونے والے خزانے ختم نہیں ہو رہے، زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف میرے رب کی رحمت ہے جو اللہ انسانوں کے اوپر کر رہا ہے۔ تو میرے اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے تم خود بھی نیک بنو، اپنے معاشرے کو بھی نیک بناؤ، تم خود بھی متقی بنو، اپنے معاشرے کو بھی متقی بناؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، تمہارے اعزاء و قاربین کے دلوں میں میرا خوف ہو، تمہارے گھر والوں کے دلوں میں میرا خوف ہو، تمہارے دوستوں کے دلوں میں میرا خوف ہو، تو پھر یہ نیکی ہے جس کے اوپر رب راضی ہے، اور اسی عمل کے اوپر اللہ آپ کی دنیا کو بھی آسان کر دے گا، آپ کی قبر کو بھی آسان کر دے گا، اور آپ کے حشر کو بھی اللہ آسان کر دے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ نے کہا 2 چیزوں کی طرف لوگوں کو تم نے دعوت دینی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ آج گھر میں جا کے ذرا سوچے کہ کیا میں ان 2 چیزوں کی دعوت سب سے پہلے اپنی نفس کو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، چونکہ سب سے پہلے جہنم سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے پہلے اچھائی کی دعوت میں نے اپنے آپ کو دینی ہے، اور تقویٰ کی دعوت میں نے اپنے آپ کو دینی ہے، تو گھر جا کے سوچنا ہے کیا میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے، اللہ کا خوف مجھے کیا بتاتا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کا خوف مجھے بتاتا ہے میں نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کا خوف مجھے بتاتا ہے میں نے اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کا خوف مجھے بتاتا ہے کہ میں نے اپنے ہر عمل کے اندر جو ہے محبوب پیغمبر کی سنت کو لے کے آنا ہے، پھر جا کے میرا ہر عمل جو ہے وہ نیکی بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔
اللہ احکم الحاکمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا. جیسے کسی انسانی زندگی کا، ہم کسے کہتے ہیں زندگی؟ جب انسانی جسم کے اندر روح موجود ہو. اگر جسم میں سے روح نکل جائے، ہمارے اپنے پیارے ہی، ان سے ہمیں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. فوراً سے پہلے کہتے ہیں بھئی انہیں غسل دو، انہیں کفن دو، انہیں سب سے پہلے جو ہے قبرستان لے کے جاؤ، ہمیں ان سے خوف آ رہا ہے. ہمارا بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، بڑا ہی ہر دل عزیز ہوتا ہے، ہمیں اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے. تو اگر ہمارے پاس صرف نیکی ہے، تقوی نہیں ہے، اگر تقوی ہے نیکی نہیں ہے، تو یہ عمل بھی ایسا ہے، ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں، جس انسان میں روح نہیں، اسے ہم قبول نہیں کرتے. عرش والا کیسے قبول کرے گا؟ تو بھائیو، نیکی تب ہوتی ہے جب دل میں خوف ہوتا ہے، اور جب دل میں خوف ہوتا ہے نیکی تب ہوتی ہے. دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم ہے. اللہ احکم الحاکمین دونوں کو یکجا بیان کیا ہے، لہذا ہم نے خود بھی نیک بننا ہے، خود بھی متقی بننا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں فرمایا تقوی کے متعلق، فرمایا تمہارا سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. زیادہ راہ کیا ہوتا ہے؟ جیب خرچ. جیسے میں اپنے مہینے کا بجٹ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا مہینہ گزارنا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، میں نے بجلی کا بل دینا ہے، میں نے گیس کا بل دینا ہے، میں نے پانی کا بل دینا ہے، میں نے فلاں چیز لے کے آنی ہے، فلاں چیز لے کے آنی ہے، بچوں کی فیسیں ہیں. اب ہر چیز کا انسان جو ہے وہ حساب کتاب لگا رہا ہے، پوری چیزوں کا جو ہے، اسے کہتے ہیں زاد راہ، زندگی گزارنے کا خرچ جو ہے. تو اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں لوگوں سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. اگر آپ کے پاس تقوی ہے آپ مسکینی میں بھی خوش ہیں، آپ کے پاس تقوی ہے آپ غریبی میں بھی خوش ہیں، آپ کے پاس تقوی ہے ہر مشکل کے اندر بھی آپ کی زبان سے، آپ کے دل سے نکلے گا الحمدللہ مجھے جس حال میں بھی میرے اللہ نے رکھا ہے میں اس کے اوپر شاکر ہوں. اور دوسرا فرمایا تمہارا سب سے بہترین لباس بھی تقوی ہے. آج اکثر لوگ لباس کے متعلق سوال کرتے ہیں جی کون سا لباس حلال ہے اور کون سا حرام ہے. اور بھائیو جس لباس کو پہننے کے بعد آپ کو پتا ہو میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہوگا کہ بھئی بڑا اچھا لباس پہن کے آیا ہے، وہ شرائط لباس کی جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو بتائیں، سکھائیں. محبوب پیغمبر نے آگے صحابہ کو لباس پہن کے بتایا کہ یہ ایسا لباس ہے جو پورے سطر کو ڈھانپنے والا ہے. مردوں کے لیے بھی شرائط بتا دیں، عورتوں کے لیے بھی شرائط بتا دیں. فرمایا اب یہ ہے لباس. لباس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے تم اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے ہو اور تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے. فرمایا تمہارا سب سے بہترین لباس تقوی ہے. اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے پھر تم یہ نہیں سوچو گے لوگ کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، اور اس کے پاس ایک ہی لباس ہے پھر اس کی کوشش ہوگی کہ مہنگا سے مہنگا لباس اس کے پاس ہونا چاہیے، قیمتی سے قیمتی اشیاء اس کے پاس ہونی چاہیے. لہذا بھائیو یہ صرف دو چیزیں کہ اگر زاد راہ دنیا میں چاہیے، زاد راہ قبر میں چاہیے، کیونکہ قبر کی زندگی بھی بڑی لمبی ہے، حشر کی زندگی بھی بڑی لمبی ہے. اگر وہاں بھی زاد راہ چاہیے آپ کے پاس جو ہے جیب خرچ ہونا چاہیے، پھر اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر لیں. اور اگر بہترین لباس آراستہ کرنا چاہتے ہیں، پہننا چاہتے ہیں جو آپ کی عزت و آبرو کو بھی محفوظ کر دے، آپ کے لیے زینت کا سبب بھی بنے، تو پھر تقوی اختیار کریں. دو چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں، نیک بننا ہے، متقی بننا ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے. تب جا کے ہم رب کی بارگاہ میں نیک بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.